بارش یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو پانی ملتا ہے انسان کو وہ پانی بارش کے نتیجے میں ملتا ہے، اور انسان پانی کو اپنی زندگی میں ہر طرح سے استعمال کرتا ہے، پینے میں استعمال کرتا ہے، پینے کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے میں استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ پھر زمین میں استعمال کرتا ہے۔ اب زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو پیداوار ہوتی ہے وہ سب پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تمام چیزوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو براہ راست آسمان کی بارش کے پانی سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو دوسرے موسم میں الگ سے پانی دیا جائے تو وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، جیسے کہ سویابین ہے نا، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پانی اللہ نے زمین میں اسٹور کر دیا، محفوظ کر دیا، اس پانی کو نکال کر آپ گرم موسم میں بھی وہ پانی دیں گے تب بھی وہ چیز جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ گیہوں، چنا، ٹماٹر، آلو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جتنی بھی ترکاریاں یا جو انسان کے پینے کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں بارش کے نتیجے میں انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے۔ دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش برستی ہے تو بارش کا برسنا تو عام ہوتا ہے۔ بارش ایسا نہیں کہ پتھر والی زمین پر نہیں برسے گی اور مٹی والی زمین پر برسے گی، یا آبادی پر برسے گی، جنگل میں نہیں برسے گی۔ بارش جب برستی ہے جس علاقے میں تو عام ہو کر کے وہ برستی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، بنجر زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، یا پیلی مٹی والی زمین ہو، کالی مٹی والی زمین ہو۔ ہاں اب اس کے بعد جو ہے زمین کی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اپنے اندر کے خزانے نکالتی ہیں، یعنی پیداوار ہوتی ہے، اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور پانی نکل کر کے نکل جاتا ہے، جیسے کہ پتھریلی زمینیں ہوتی ہیں۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے نتیجہ نکلا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برستی ہے تو اس بارش برسنے کی وجہ سے جو چیزیں مرجھا جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت میں کہ جو چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بارش کی وجہ سے زمین سے وہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو جیسے یہ مری ہوئی چیز بارش کے پانی سے دوبارہ زندہ ہو گئی، ایسے ہی انسان جب مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ سے جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسانوں کو زندہ کریں گے، اور زندہ کے بعد کرنے کے بعد ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ جو لوگوں کو اس میں شبہ ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ سے کیسے زندہ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اور انسان پورا ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اب دوبارہ سے انسان کو پیدا کرنا یا دوبارہ انسان کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے اس کو بھی سمجھایا ہے۔ بہرحال اب تھوڑا سی آیت کو سمجھیے آپ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرًا خوشخبری بنا کر کے، بشرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بارش سے تھوڑا پہلے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ریاح ہے، ریاح یہ ریح کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہوا، اور یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ ہوا سب تجربے کی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوتی ہیں، گرم ہوائیں بھی ہوتی ہیں، اور آندھی کی شکل میں بھی ہوا آتی ہے، اور بہت دھیرے دھیرے بھی ہوائیں آتی ہیں۔ ان سب کو عربی میں ریح کہا جاتا ہے۔ بشرن کے بناتے ہیں خوشخبری کے، اور اس آیت میں بین یدی رحمت کا لفظ آیا، اس سے مراد ہے بارش رحمت، یعنی بارش والی رحمت۔ اب سمجھیے آیت کو، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کسی زمین پر بارش برسنے کا موقع آتا ہے، اس کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں، اور وہ ہوائیں بڑی ٹھنڈک والی ہوتی ہیں، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس سے دو فائدے انسان کو ہوتے ہیں۔ ایک تو اس ہوا کی وجہ سے خود انسان لطف اندوز ہوتا ہے،
ایسی ہوا ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت اس سے خوش ہوتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے، اور اس میں ہلکی ہلکی سی خوشبو بھی آتی ہے، خوشبو بعض لوگوں کو تو بہت پسند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہوا اس بات کا اندازہ کراتی ہے اور یہ پیغام لے کر آتی ہے اب کچھ وقت کے بعد بارش برسنے والی ہے۔ اب انسان چونکہ لطیف قسم کا ہے، نازک ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے تمام انتظامات کر لیتا ہے۔ اس کے انتظامات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، خود کے بچنے کا انتظام ہے، جیسے کہ بارش سے پہلے جب ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اب بارش آنے والی ہے، تو آج سے کچھ ٹائم کے بعد تو جن کے گھر مکان کے مسئلے مسائل ہیں وہ اپنے گھروں کا انتظام کر لیتے ہیں، جن کے مویشیوں کا مسئلہ ہے وہ ان کا انتظام کر لیتے ہیں، یا جو کسان ہیں تو وہ اپنے تمام بیج کھاد اور اس کا جو بھی مسئلہ رہتا ہے وہ سب تیار کر لیتا ہے کہ جیسے بارش برسے گی تو ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے اور ہم کسی نقصان کا بھی شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ وہ ہوا آتی ہے تو خوشخبری بھی لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے وہ ایک الارم ہوتا ہے اور ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت برسنے والی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو لے کر چل دیتی، سحاب عربی میں بادل کو کہا جاتا ہے، سحب اس کی جمع آتی ہے، یعنی بادلوں کو، بادل کی صفت آئی ہے ثقال، ثقال عربی میں ثقیل کی جمع ہے، جو بہت بھاری جو چیز ہوتی ہے اس کو ثقیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں بھاری بادلوں کو لے کر کے چلتی ہیں۔ کتنا بھاری بادل ہوتا ہے، کتنا بھاری بادل ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ٹنوں سے بھی زیادہ اس میں پانی ہوتا ہے، اور ان سب کو ہوائیں بہت آسانی سے لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ ہوا کے اندر اللہ نے اس مطلب یہ کہ اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے کہ وہ تمام کے تمام بادلوں کو اس طرح سے بجلی پھرتی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برسات ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کا بڑا نظام ہے کہ جب اللہ کا حکم ہونے والا ہوتا ہے تو خود بخود سمندروں سے بھاپ کی شکل میں پانی اوپر کی طرف چڑھتا ہے، جس کو مانسون بھی کہا جاتا ہے، مانسون بن گیا، تیار ہو گیا، اور وہ پانی جو ہے بھاپ کی شکل میں اوپر جاتا ہے، جانے کے بعد وہ جمع ہوتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار ہوتا ہے۔ اب بادل بن گیا، گویا کہ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو اب یہ ہوائیں ان بادلوں کو لے جائیں، کتنی اسپیڈ سے لے جانا ہے، دھیرے دھیرے لے جانا ہے، ایک سب کا جو کنٹرول کا جو پاور ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اب ان کو لے کے چلیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، تو آیت میں جو آغاز ہوا ہے، جو شروعات ہوئی ہے وہ ہوا سے ہوئی ہے۔ اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور وہ ہوائیں جو آتی ہیں خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ اب ہواؤں نے بادل کو اٹھا کر کے ہوا لے کر کے چلی۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہ ہوائیں جب بھاری بادلوں کو لے کر چل دیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم کھینچتے ہیں اس بادل کو اور ان ہواؤں کو لبلد میت، ایک مردہ زمین تک، یعنی ایک مردہ زمین کی جو کھینچ کر کے مردہ زمین اصل میں بلد تو عربی میں شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے زمین۔ بارش جو برستی ہے تو زمین پر ہی برستی ہے، اور زمین چاہے جنگل ہو، چاہے کھیت ہو یا بستی ہو، سب جگہ بارش برستی ہے۔ لیکن قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فرمایا بلد میت، بلد کا لفظ یعنی وہ شہر جو مردہ ہو چکا، یعنی جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ بلد کیوں کہا؟ دیکھیے اصل جو ضرورت ہوتی ہے وہ بلد یعنی شہر میں رہنے والے لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ بھائی زمین میں بھی سبزہ ہوتا ہے، وہاں پہ پانی گرتا ہے تو وہ پانی بہ کر چلا جاتا ہے۔ اصل ضرورت کس کی ہے؟ بارش تو سب جگہ ہوگی، لیکن ضرورت اور ضرورت والے لوگ کہاں ہیں؟ شہر میں۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے بلد میت، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ اب آج آتی ہے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے پانی کو برساتا ہے۔ ہم دیکھو اتنا لمبا پروسیس ہو، کیا سمندر ہے، سمندر
اندر سے پانی کو اوپر جانا ہے، جمع ہونا ہے، پھر اس کو اب کتنا وزن ہے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہزاروں لاکھوں ٹن وزن کو لے کر جانے والا ایک جہاز ہوتا ہے پانی، اتنا وزن ہے اور اس کو چلانے والا کوئی انسان نہیں، کوئی انسان کی محنت نہیں، کسی انسان کی اس کو کوئی پلاننگ نہیں، انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ صرف اپنے گھر میں بیٹھا رہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب ہماری نعمت ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے؟ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اللہ اس سے پانی کو برسا دیتا ہے۔ اب جب بارش ہو رہی ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل اگا دیتے ہیں، تمام کے تمام قسم کے پھل پانی سے زمین کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ پانی نازل کیا، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اس کو نازل کرنے والے ہو، تم اس کو لانے والے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کون پانی کو نازل کرنے والا ہے؟ بتاؤ، اللہ نازل کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، اور ہم چاہیں تو اس کو زمین کے اندر لے جائیں، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کرنا چاہیے اور شکر گزاری بھی کرنا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو پانی کو لائے جبکہ اللہ اس کو زمین کے اندر لے جائے۔ سورۃ الملک کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہوگا جو پانی کو زمین کے اندر سے نکال کر کے لے آئے اگر اللہ اس کو زمین کے اندر لے جائے۔ دیکھو یہ بارش کا بڑا عجیب نظام ہے، پہلے بارش میں پانی بادل میں آیا، بادل سے برستا ہے، اب برسنے کے بعد الگ الگ طریقے سے اس کو اسٹور کیا جاتا ہے قدرتی نظام کے تحت۔ ایک تو زمین کے اندر اسٹور ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر بڑے بڑے برف کے پہاڑ جم جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اب وہ پہاڑ پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا بہت سی مرتبہ گرمی میں باڑھ آ جاتی ہے بہت سی رات، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں وہ پگھل جاتے ہیں۔ پانی سمندروں کے اندر اسٹور ہوتا ہے، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر، انسان اپنے اپنے طور پر پانی کو بھی اسٹور کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ آپ اس کو کھود نہیں سکتے، بلکہ اتنا نرم بنایا ہے کہ یہاں آپ چاہیں تو اس کو کھود کر کے اس پانی کو نکال سکتے ہیں، اور جب بارش ختم ہو جائے تب بھی آپ اس پانی کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن آیت کا پیغام دیکھیے، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ مطلب جیسے تمام کی تمام چیزیں مرجھا گئی تھی، پیڑ پودے، درخت، پھول، پتیاں سب مرجھا گئے تھے، حتیٰ کہ بہت سے جانور بھی جو ہے پیاس کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے مرجھانے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے مر جاتے ہیں، بہت سے پرندے مر جاتے ہیں، اور بہت سے وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کو پانی نہیں ملتا تو وہ جو ہے مر جاتے ہیں، یا تھوڑا تھوڑا پانی ملتا ہے تو وہ بھی مردہ جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بارش آتی ہے تو سب کیا ہو جاتا ہے، تروتازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ جائیے کسی دیہات کے علاقے میں، روڈ پر سے نکلیے تو صرف اور صرف آپ کو روڈ ہی ایسا نظر آئے گا جو خالی ہوگا، ورنہ چاروں طرف جہاں تک نگاہ جائے گی پورا ہرا ہی ہرا، ایک دم ہریالی ہریالی، جس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک پانی کے برسنے سے یہ تمام کی تمام چیزیں زندہ ہو گئی، نکل گئی، اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی طریقے سے مثال لگا رہا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ تینوں کے اندر روایت ہے جس کو پوری تینوں کتابوں کی روایت کو ملانے کے بعد یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 2 مرتبہ سورج اگا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ نمبر 1، پہلا سورج اگا جائے گا، اس سورج کے
ڈھونڈنے کا اثر یہ ہوگا کہ تمام کا تمام عالم فنا ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے انسان جانور چرند پرند سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سب جو مر گئے تھے سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب بتائیں ایک سور اور دوسرا سور، ان دونوں کے درمیان میں کتنا وقت ہوگا؟ 40,000 سال۔ کتنا وقت ہوگا؟ 40,000 سال۔ 40,000 سال میں انسان کی کیا کھال اور کیا اس کی ہڈی اور کیا اس کا گوشت کچھ بھی باقی رہے گا؟ لیکن روایت میں آتا ہے کہ مستقل اس جو بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں بارش برستی رہی، اس بارش کی وجہ سے تمام کے تمام انسانوں کے اجزاء جو بگڑ گئے تھے، بہت سارے انسانوں کے اجزاء ختم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا فرمائیں گے اور وہ سب کے سب جو ہے اکٹھے ہو کر کے انسان کی جو اصل جو ہڈی ہے جہاں بھی وہاں آ کر کے جمع ہو گئے اور پورا کا پورا انسان تیار ہوگا، پورا کا پورا انسان تیار ہو جائے گا، سب تیار ہو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی اس کو پھونکا جائے گا تو ان کے جسم کے اندر روح آ جائے گی اور وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان میں کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ دیگا نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ہم مردہ لوگوں کو زندہ کریں گے۔ تو دو سبب اس آیت کے اندر آئے، پہلا تو یہ کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اللہ کی ذات کا، تو اللہ تعالیٰ الگ الگ نعمتوں کو بیان کر کے اور پھر اس کی مثال بیان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس طریقے سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ تو یہ بارش جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے اندر بہت سے پیغام ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت سے بھی باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو اس میں سحاب کا لفظ ہے، یعنی سحاب عربی میں کہتے ہیں بادل کو، تو مطلب یہ ہوگا کہ بارش کہاں سے برستی ہے؟ بادل سے، نہ کہ آسمان سے۔ کہاں سے بارش برستی ہے؟ بادل سے۔ کچھ آیتوں کے اندر سماؤں کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے، تو وہاں سے مراد ان آیتوں کے اندر سما کے لفظ سے بادل ہی مراد ہے، کیونکہ عربی میں ہر بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز بلند ہوتی ہے لسمو بھی اعلیٰ تصویر، سمو کے معنی آتے ہیں بلندی میں، تو جو بھی چیز اوپر ہوگی اس کو سما کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بادل جیسے اوپر ہوتا ہے تو آسمان بھی اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو سما کہہ دیتے ہیں۔ تو بعض جگہ یہ ان الفاظ کا ہی مفہوم رہے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست آسمان سے بارش برس جائے، کوئی مشکل نہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی کہ بنا بادل کے بارش آ جائے، کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادل جو ہے کسی بھی خاص ایک سمت میں نہیں جاتے کہ صاحب تمام کے تمام بادل ہر بارش کے موسم میں صرف شداد پر آئیں گے اور برسی میں واپس چلیں گے، نہیں، وہ سب اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ اللہ جہاں چاہیں گے ان کو بھیج دیں گے، وہ کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے اور کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص متعین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جدھر کا فیصلہ فرما دیں گے اور جس قدر جس مقدار میں بارش برسنا ہوگی اتنی ہی مقدار میں بارش برسے گی۔ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مرتبہ بادل آ جاتے ہیں، آگے آنے کے بعد پوری بستی کو ڈھانپ لیتے ہیں، اندھیرا سا بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں، برستے نہیں، کیونکہ بارش کا برسنا ہی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں جو ٹیکنیکل زمانہ ہے اور سائنس دانوں نے بہت سی چھانبین کی، تو اس میں آج کل وہ یہ بھی پتہ لگا دیتے ہیں کہ بارش کب برسے گی اور بھاری برسا ہوگی کم برسا ہوگی، وہ موسم وباگ ہوتا ہے اس کی طرف سے بار بار الرٹ جاری کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے اندازہ وہ کیا ہواؤں کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس اسپیڈ کو نام کر کے اور موسم کا تاپمان دیکھ کر ان دونوں باتوں کو ملا دیتے ہیں کہ اس اسپیڈ کے حساب سے یہ بادل کتنی دیر میں کہاں پہنچ جائے گا اور اتنی گرمی کے حساب سے کب برس جائے گا۔ لیکن عام طور پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سب باتیں صحیح ہیں، عام طور پر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر 26 اگست کو اتنی بارش نہیں ہوتی، 25 کو ہو جاتی ہے، بعد میں ہو جاتی ہے، ہماری کیونکہ یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں بارش نہیں برساتے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔
یہ تو بارش کی بات ہوئی. اب جس جگہ پر بارش برستی ہے اس کے بارے میں فرمانے اللہ تعالیٰ کہ اس میں دو طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک زمین تو وہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ البلد الطیب جس کو بلد سے تعبیر کیا, یا خروج النبات کو باذن ربی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھی نباتات یعنی اچھی ترکاریاں کو اگاتی ہیں. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جو زمین بری ہوتی ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا. نکد عربی میں کہتے ہیں وہ چیز جو بہت کم ہو اور بنا ضرورت کی ہو, اس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور وہ چیز بہت کم ہو. یعنی کچھ زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ضرورت کی چیزیں نہیں اگاتی, یا اگاتی بھی ہیں تو وہ اتنی اگاتی ہیں جو کافی نہیں ہوتی. یعنی اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے بارش برستی تو سب جگہوں پر ہے, تمام زمین پر بارش برستی ہے, لیکن کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو اس کو قبول کرتی ہیں اور قبول کرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں, اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. بلکہ ایک حدیث میں تو زمین کی 3 قسمیں بتائی گئی. ایک تو وہ جو بارش سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, جیسے کہ عام زمینیں جو کھیتی کی ہوتی ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو وہ خود فائدہ اٹھاتی ہیں کہ وہ گیلی اتر ہو جاتی ہیں, پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اس سے اچھی پھل سبزیاں باغات وغیرہ وہ پیدا کرتی ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو جھیل ٹائپ کی ہوتی ہے, تو وہ پانی کو لیتی تو ہے لیکن خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی, بس اس کو اسٹور کر لیتی ہے. ہاں لیکن دوسرے لوگ اس پانی سے بعد میں جا کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو ایک چٹان کی طرح ہوتی ہے, چکنے پتھر کی طرح کہ جس پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا, جیسے پانی گرتا ہے فوراً نکل جاتا ہے, نہ تو اس میں کوئی اسٹور ہوتا ہے نہ ہی اس میں کوئی غلہ اور کوئی سبزہ اور کوئی نباتات کوئی بھی چیز ہوتی ہے. اس حدیث میں مثال دے کر سمجھایا کہ علم کی مثال بھی اس کی جو علم نبوت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو علوم کے سمندر نکلے اور قرآن پاک سے جو علوم اور ہدایت کے سب چشمے نکلتے ہیں, تو یہ جاتے تو سب کے پاس ہیں, سب پر برستے ہیں, لیکن جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے یا جس کو اللہ کی طرف سے جیسی ہدایت ملتی ہے وہ علماء اس کو لے لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی سی مثال جمعہ ہے یا کوئی عام مجمع ہوا, اب قرآن کی باتیں یا حدیث کی باتیں دین کی باتیں ہوئی پیش کی گئی زبان کی حفاظت کے بارے میں. اب وہ باتیں سب کے سامنے پیش کی گئی, سب نے سنا ہے. اب اس میں سے کچھ وہ ہوں گے جو پوری کی پوری اس کو لے لیں گے اور تمام باتوں پر عمل کریں گے, کچھ وہ ہوں گے جو تھوڑا بہت دیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اور کچھ وہ ہوں گے کہ وہ جو جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے باہر, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے. یہ بارش سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں چچے میدان والی زمین کی طرح نہیں بننا ہے, بلکہ وہ زمین جو فائدہ پہنچاتی ہے, جو زمین اپنے اندر سے سبزہ اگاتی ہے, اس زمین کی طرح بننا ہے